السلام علیکم دوستو، اگر کبھی اتفاق سے آپ کا ملک اسپین کی سیر پر جانا ہو تو آپ کو وہاں مختلف مقامات پر المنصور نامی ایک شخص کے مجسمے نظر آئیں گے، اور تو اور اسپین میں ایک پورا شہر المنصورہ بھی اسی انسان کے نام پر بسا ہوا ہے، جبکہ اسپین کی بڑی چوٹیوں میں سے ایک المنصورہ کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ المنصور نامی اس آدمی کے نام پر ملک اسپین میں ایک دریا بھی بہتا ہے۔ کون ہے یہ آدمی اور اس کا تاریخ اسپین سے کیا تعلق ہے، جو یہاں مسلم اقتدار کے سینکڑوں برسوں بعد بھی اس کا نام جا بجا سننے کو ملتا ہے؟ تو آئیے آپ کا تعارف اسلامی تاریخ کے ایک ایسے فاتح سے کرواتے ہیں جو یورپ میں وہاں تک پہنچے جہاں کوئی اور مسلمان سپہ سالار نہیں پہنچ سکا تھا۔ المنصور نامی اس جنگجو نے صلیبیوں کے خلاف مسلسل 30 سال میں 54 جنگیں لڑیں، جن میں سے ایک میں بھی منصور کو شکست نہ ہوئی، اور اسی لیے آج اسپین کے مسیحی عوام ان سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ لیکن ان کی ناقابل یقین اور شاندار فتوحات کا تمام یورپ ہی معترف ہے۔ دوستو، المنصور نامی اسپین کا یہ عظیم فاتح نہ تو کسی بادشاہ کا بیٹا تھا اور نہ ہی کسی خلیفہ کی اولاد، بلکہ یہ تو ایک انتہائی غریب اور معمولی آدمی تھا جس کا اصل نام محمد بن ابی عامر تھا۔ لیکن اوائل عمری میں ہی وہ اپنے دل میں یہ عزم پیدا کر چکا تھا کہ اسے آگے چل کر ملک اسپین کا حاکم بننا ہے۔ وہ خود کو حاجب السلطنت یعنی وزیر اعظم کہتا اور ہر وقت ملکی حالات کو سدھارنے کے منصوبے بناتا رہتا۔ اس کے دوست احباب اس کا خوب مذاق اڑایا کرتے، لیکن محمد بن ابی عامر ان تمام باتوں سے بے فکر اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں مصروف رہتا۔ اس نے تعلیم سے فراغت کے بعد قصر خلافت کے سامنے ایک دکان کرائے پر لی اور وہ یہاں اجرت لے کر لوگوں کی درخواستیں اور عرضیاں لکھ کر دیا کرتا۔ اس دوران اس کے تعلقات قصر خلافت کے ملازمین سے بھی استوار ہوئے۔ اتفاقاً انہی دنوں خلیفہ اندلس الحکم ثانی کو اپنے بیٹوں کے لیے محرر اور ایک اتالیق کی ضرورت تھی، سو محل کے ایک خواجہ سرا کی سفارش پر محمد بن ابی عامر کو یہ عہدہ عنایت کر دیا گیا۔ قصر شاہی میں اپنی جگہ بنا کر اس نے اپنی ذہانت، ایمانداری اور محنت سے ترقی کی منازل طے کرنا شروع کر دیں۔ پہلے یہ قرطبہ کا قاضی بنا، پھر کوتوال شہر اور بعد ازاں دارالضرب یعنی ٹکسال کا نگران بنا دیا گیا۔ خلیفہ الحکم ثانی کی موت کے بعد محمد بن ابی عامر نے اس کے چھوٹے بیٹے صرف 11 سالہ ہشام ثانی کو خلیفہ بنانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا، اور اسی لیے انعام کے طور پر اسے اندلس کا شریک وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ الحکم ثانی کی موت اور نوعمر خلیفہ کے برسر اقتدار آتے ہی شمالی عیسائی ریاستوں نے نہ صرف خراج دینے سے انکار کر دیا بلکہ یہ سب اسلامی علاقوں پر چڑھ دوڑیں۔ اس وقت اسپین میں کوئی بھی ایسا زیرک اور بہادر قائد نہ تھا جو اس صورتحال کا مقابلہ کر سکے، لہٰذا محمد بن ابی عامر ایک مختصر فوج لے کر شمالی علاقوں کی جانب روانہ ہوا۔ قدرت اس پر مہربان تھی، وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا کامرانیاں اس کی منتظر رہتیں۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس نے بڑے بڑے صلیبی لشکروں کو عبرتناک شکستیں دیں، نہ صرف ان سے خراج لیا بلکہ انہیں اطاعت پر بھی مجبور کر دیا، اور وہاں سے ڈھیروں مال غنیمت سمیت واپس لوٹا۔ واپسی پر اس کا شاندار استقبال ہوا اور یہ اپنے ساتھ شریک وزیر اعظم کو برطرف کر کے خود مکمل طور پر حاجب السلطنت بن بیٹھا۔ یہی وہ عہدہ تھا کہ جس کی اس نے بچپن سے خواہش کی تھی، لیکن اس کی خواہشات کی انتہا صرف یہیں تک نہیں تھی۔ اب اس نے ملک اسپین کا بلا شرکت غیر حکمران بننے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو اندلس کی فوج کے سپہ سالار غالب کو راستے سے ہٹایا گیا، اور بعد میں خلیفہ ہشام ثانی کو اپنے محل کی 4 دیواری میں قید کر دیا گیا۔ نوعمر خلیفہ کے لیے محل کے اندر ہی عیش و عشرت اور لہو لعاب کے تمام تر انتظامات کر دیے گئے، اور وہ اپنی اسی حالت میں مطمئن اور خوش تھا۔ اب محمد بن ابی عامر نے المنصور کا لقب اختیار کر کے اندلس کی تمام عنان حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی اور شمالی مسیحی ریاستوں کو لگام ڈالنے کا فیصلہ کیا۔
اس نے اپنی بقیہ تمام عمر میدان جنگ میں گزار دی، 50 سے زائد جنگیں لڑیں، فرانسیسیوں اور رومیوں سمیت سبھی اقوام کو باج گزار بنایا۔ المنصور نے لیون کی ریاست کو فتح کر کے اسے براہ راست خلافت قرطبہ کا ایک صوبہ بنا لیا، جبکہ بارسلونا، کیسٹائل اور نوویر سمیت تمام ریاستوں نے اسے خراج دینا قبول کیا۔ اس کی بے مثال فتوحات کے سبب اسے منصور اعظم کہا جانے لگا۔ منصور اعظم کا تمام زندگی یہی معمول رہا کہ وہ جب بھی جہاد سے واپس آتے تو اپنے کپڑوں پر لگی گرد بہت احتیاط سے ایک بوتل میں جمع کر لیتے۔ المنصور نے اپنے بیٹے کو وصیت کی ہوئی تھی کہ موت کے بعد یہی خاک ان کے کفن پر چھڑک دی جائے جو ان کی تمام عمر کا سرمایہ تھی۔ منصور ہمیشہ یہ دعا کرتے کہ انہیں موت جہاد کے دوران آئے، نہ کہ محل کے کسی کمرے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ کیسٹائل سے جنگ سے واپسی کے دوران مدینہ سالم نامی شہر میں ان کی وفات ہوئی اور ان کا مقبرہ بھی یہیں موجود ہے۔ مشہور مورخ قرطبی اپنی کتاب تاریخ قرطبی میں لکھتے ہیں کہ اندلس کے حکمرانوں میں کوئی ایک بھی المنصور جیسا نہیں گزرا، جس نے 50 سے زائد جنگوں میں یورپ کی تمام بڑی مملکتوں کو شکست دی۔ لیکن حاجب منصور کی موت کے بعد ہی اسپین میں لیڈرشپ کا ایک ایسا خلا پیدا ہوا جس نے بعد میں ایک شدید خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لی اور اسپین میں صدیوں سے قائم خلافت بنو امیہ ٹکڑوں میں بٹ کر کئی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ لیون نامی مسیحی ریاست جسے المنصور نے فتح کر کے مملکت اسلامیہ میں شامل کیا تھا، اس نے بھی نہ صرف آزادی حاصل کر لی بلکہ مسلمان علاقوں میں فتوحات بھی شروع کر دیں۔ اس ریاست کا بادشاہ الفونسو جب مدینہ سالم نامی شہر پر قابض ہوا تو اس نے سب سے پہلے حاجب منصور کی قبر کا رخ کیا اور وہاں اپنے ساتھ لائی سونے کی چارپائی بچھائی اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر شراب پی کر اس چارپائی پر لیٹ گیا اور کہا کہ دیکھو اے منصور، میں نے مسلمانوں کی سلطنت پر قبضہ کر لیا ہے، کوئی ہے جو مجھے روک سکے؟ تب رحمت خداوندی جوش میں آئی اور افریقہ کے بربر مسلمانوں میں ایک جنگجو پیدا ہوا جسے دنیا یوسف بن تاشفین کے نام سے جانتی ہے۔ یوسف بن تاشفین نے الفونسو نام کے اس خودسر حکمران کو جنگ زلاقہ میں عبرتناک شکست دی اور اسپین کی بکھری ہوئی ریاستوں کو پھر سے متحد کر دیا۔ یوسف بن تاشفین نے کس طرح اس ظالم حکمران الفونسو کا غرور توڑا اور اسپین میں ایک مضبوط سلطنت کی بنیاد ڈالی، یہ سب کچھ آپ ہماری ویڈیو یوسف بن تاشفین میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔